لوگ اپنے اپنے انداز سے بیوی کا انتخاب کرتے ہیں، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی زندگی بھر کے لیے اس جوڑے کے واسطے جو دین کی بنیاد پر طے ہو جائے۔ فاظفر بذات الدین، آپ یہ دعائیں کرو کہ اے اللہ میرے بچے کو نیک بنا، صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ قرآن میں دعائیں سکھا گئی۔ اگر کسی شخصیت کا نام لینا ہے تو دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہے انبیاء کی جماعت اور دوسری ہے صحابہ کی جماعت، ان کا نام لو بس، کیونکہ ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ گواہی دے دیا ہے کہ وہ دونوں کے دونوں کون ہیں؟ جنتی لوگ ہیں۔ بدعتی لوگ، کافر لوگ ٹھنڈک بول کر کرتے ہیں جنات شیطانوں کو خوش کرنے۔ اب اہل حدیث بن گئے، اب ٹھنڈک تو نہیں کر سکتے، بھائی کیا کرنا، عقیقہ بول کر مار دیے وہاں۔ ایسے دغلے کام نہیں کرنا ہے۔ عقیقہ 7ویں دن کرنا ہے، 7ویں دن ہی کرنا، 7ویں دن حیثیت نہیں ہے۔ چلو علماء کرام کچھ اجازت اور بتائے ہیں بعض روایتوں سے، 14ویں دن کریں، 21ویں دن کریں، کوئی بات نہیں۔ اگر ڈیلیوری نارمل نہیں ہوئی ہے، پریشانی ہے، ہاسپٹل میں ہے، بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں، سب مسائل رہتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة۔ الحمدللہ یہ ہمارے لیے اور خاص طور پر میرے لیے انتہائی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ اس قصبے میں، اس قریے میں، جب کہ علماء اکرام کی اتنی بڑی تعداد یہاں آئی ہے، آتی رہی ہے، یہ شاندار پروگرام امیدوں سے بڑھ کر تعداد الحمدللہ چل رہا ہے۔ موضوع بچوں کی تربیت میں خواتین کا کردار، عورتوں کا اثر بچوں پر کتنا ہوتا ہے، اس پر مجھے کچھ کہنا ہے۔ چونکہ یہاں ہمارے نگاہوں کے سامنے مرد ہیں، لیکن اوپر کے فلور میں مجھے امید ہے کہ مردوں سے بھی عورتوں کی تعداد شاید زیادہ رہے گی۔ عام طور پر ہمارے اجتماعات میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور اس بستی میں زیادہ تر عورتیں دینی بیانات سننے کے خواہش مند ہیں اور ماشاءاللہ اچھا خاصا جذبہ اور علم بھی رکھتی ہیں۔ محترم حاضرین، اور خصوصاً میری مائیں اور بہنیں، معزز خواتین، بچوں کے سب سے زیادہ قریب عورتوں میں اس کی ماں ہوتی ہے۔ چنانچہ ماں کا سب سے بڑا اثر ہوتا ہے بچوں پر۔ اسی لیے ہم جب اپنے بچوں کی تربیت کا جذبہ رکھتے ہیں، اپنی اچھی نسلیں دنیا میں چھوڑ جانا چاہتے ہیں، تو یہ سوچنا ہے کہ ہمارے بچوں کی ماں کیسی ہو، ہمارے بچوں کی ماں کیسی ہو۔
جیسی ماں گھر لے کر آئیں گے ویسا ہی گھر کا ماحول بنتا جائے گا۔ چنانچہ بچوں کی تربیت کا معاملہ شادی کے لیے بیوی کا انتخاب ہوتا ہے نا، وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ صرف ہماری ایک چہیتی بیوی نہیں ہے بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کی ماں ہے۔ ماں ان کو تربیت کرنے والی ہے، ان کو بنانے، سدھارنے اور سنوارنے والی ہے، ان پر اپنا اخلاق کا اثر ڈالنے والی ہے۔ اسی لیے عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ عورتیں اپنی بہو کا انتخاب کرتے ہیں، نوجوان اپنی بیوی کا اور شریکہ حیات کا انتخاب کرتے ہیں، صرف حسن و جمال یا مال و متاع اور دولت کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو آج بیوی بن رہی ہے کل وہ ہمارے بچوں کی ماں بننے والی ہے، اور ہمارے بچوں کی تربیت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے جیسے بنائے ویسے ہمارے بچے بنیں گے۔ اس سلسلے میں بہت ہوشیار رہنا چاہیے۔ چنانچہ لوگ اپنے اپنے انداز سے بیوی کا انتخاب کرتے ہیں، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی زندگی بھر کے لیے اس جوڑے کے واسطے جو دین کی بنیاد پر طے ہو جائے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ عورت کو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کے خاندان کو دیکھ کر، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر، اس کی مال و دولت کو دیکھ کر لوگ شادی کرتے ہیں، لیکن تم کیا دیکھ کر شادی کرنا ہے؟ تم اس کی دینداری دیکھ کر شادی کرو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ، سب سے پہلی بات، بچوں کی تربیت کے لیے واقعی بچوں کی تربیت کرنے والی سب سے اچھی ماں کا انتخاب کریں، یعنی اچھی نیک بیوی تلاش کریں۔ اب نیک بیوی کیسے ملے گی بھائی؟ ایسا کوئی بازار نہیں ہے جہاں نیک لڑکی کا سودا ہو، جہاں نیک لڑکی کے بارے میں بتایا جائے۔ ایسی کوئی چیز نہیں، بازار میں بیچے جانے والی چیز نہیں ہے۔ یہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے نیک خاتون۔ وہ کیسے معلوم ہوگی، کیسے ملے گی؟ اس کو تلاش کرنا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اللہ سے دعا کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کرنا ہے، دعا کریں گے تو ملے گی انشاءاللہ۔ لیکن کہاں دعا کرتے ہیں؟ پہلے دعا کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، استخارہ کریں، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کریں۔ اے اللہ مجھے ایسی گھر والی دے جو میرے بچوں کی تربیت کرنے والی ہو، میرے خاندان کو سدھارنے والی ہو۔ دعا کریں اللہ سے، دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ۔ دے گا نہیں دے گا؟ ضرور دے گا۔ دعا کرنے سے نکاح کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ایک حدیث سنا دو، سنو کتنی اچھی حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کو یرفع اللہ بہ الی الغمام، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو آسمانوں کی طرف اٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین قسم کھاتے ہیں وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میری عزت کی قسم، میرے مرتبے کی قسم، اے بندے میں تیری ضرور 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 مدد کر کے رہوں گا، اب نہیں صحیح کچھ ہی دیر میں تیری مدد کر دوں گا۔ کون ہے وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المناکح الذی یرید العفاف، وہ رشتہ کرنے والا، وہ شادی کرنے والا نوجوان جو اپنی شریکہ حیات کو کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے۔ اللہ۔ تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے بچوں کی تربیت کے لیے؟
ان کی اچھی ماں کا انتخاب کرنا ہے، اس کے لیے اللہ سے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے۔ کریں گے دعا؟ ہاں، بزرگ لوگ بھی کریں، اپنی بہو کے لیے ایک اچھی نیک صالح بہو لے کر آئیں، اور نوجوان کریں اپنی نیک بیوی کے لیے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، اور جن کی شادیاں ہو گئی وہ کیا کریں گے بیچارے؟ لڑتے جھگڑتے نہ بیٹھیں، ان کے لیے بھی دعا ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو تو کیا بنا دے؟ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ انشاءاللہ وہ دعا بھی قبول ہوگی۔ دعا کے بارے میں مجھے ایک عجیب واقعہ یاد آیا، تھوڑا سا سنا کے آگے بڑھتا ہوں، آپ تعجب کریں گے دعا سے کیا کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے کتنے اچھے بچے تیار ہوتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کا نام سنے ہیں آپ لوگ؟ بیت المقدس معلوم ہے، فلسطین میں ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج وہیں سے ہوئی۔ قیامت کے دن ساری دنیا میں حکومت مسلمان بیت المقدس سے نکل کے کریں گے انشاءاللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام وہیں اسی علاقے میں اتریں گے۔ یہودیوں کے ہاتھ میں تھا، لیکن اللہ رب العالمین اپنے ایک بندے کو پیدا کیا، صلاح الدین ایوبی، جنہوں نے یہودیوں کے ظالم پنجوں سے بیت المقدس کو آزاد کیا۔ اب آپ بتاؤ صلاح الدین ایوبی کیسے بنے؟ کون ان کو، صلاح الدین ایوبی کو اتنا بہادر اور اتنا زبردست انسان بنایا؟ معلوم ہے کیا ہے قصہ؟ واقعہ یہ ہے کہ ان کے والد نجم الدین صاحب شادی نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے استاد کہے آپ کی عمر بڑھتے جا رہی ہے، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو ان کے والد نے کہا میں اللہ سے ایک دعا کر رہا ہوں، ایک ہی دعا۔ کیا دعا؟ اے اللہ مجھے ایک ایسی بیوی دے جو ایسے لڑکے کو جنم دے جو بیت المقدس کو فتح کر دے۔ اسی انتظار میں ہوں، کوئی رشتہ طے نہیں ہو رہا، لیکن میری خواہش ہے کہ میری نسل میں ایسا لڑکا پیدا ہونا، ایک بچہ دے کوئی بات نہیں، لیکن بیت المقدس کو فتح کر دے۔ وہاں بادشاہوں کے خاندان ہی سے قریب تعلق رکھنے والی ایک خاتون تھی، وہ خاتون بھی شادی نہیں کر رہی ہے۔ کئی سال ہو گئے، عمر بڑھتے جا رہی ہے۔ ان کے زمانے کے عالم صاحب کے پاس بھیجا گیا ان کو، کیا بات ہے، کتنے لوگ سمجھا رہے ہیں، یہ لڑکی شادی کے لیے تیار نہیں ہو رہی ہے۔ اب وہ لڑکی کو بلا کر پوچھے کیوں آپ شادی نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کے والدین آپ کی شادی کے لیے اتنے پریشان ہیں۔ وہ لڑکی کیا جواب دیتی ہے معلوم ہے؟ وہ لڑکی کہتی ہے کہ حضرت میں اللہ سے ایک دعا کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ایک شوہر دے، ایسا شوہر دے کہ اس سے وہ بچہ پیدا ہو جو بیت المقدس کو فتح کرے۔ دونوں نے استاد کو اپنا اپنا مدعا سنا دیا۔ استاد اڑ گئے، آج تمہارا نکاح ہو سکتا ہے۔ کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پاس ایک میرا شاگرد ہے جو بار بار آ کر مجھے یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بیوی دے جس سے بیت المقدس فتح کرنے والا بچہ ہو، اور تم بھی اگر مجھے ایسا کہہ رہے ہیں اللہ مجھے ایسا شوہر دے جس سے بیت المقدس فتح کرنے والا لڑکا پیدا ہو، چلو آج شادی ہو جائے گی۔ کون ہے وہ؟ آئے نجم الدین صاحب، بلا کر لائے، ان کو بتایا کہ یہ لڑکی آ کر مجھے ایسا بولی، فوراً تیار ہو گئے رشتے کے لیے۔ نہ خاندان، نہ قبیلہ، نہ صورت دیکھے، نہ شکل دیکھے، نہ مال دیکھے، نہ دولت دیکھے، ایک مقصد کے لیے دونوں کی شادی ہوئی۔ الحمدللہ لڑکا ہوا صلاح الدین ایوبی۔ اللہ اکبر، صلاح الدین نام رکھے۔ ماں باپ دونوں کی نیت اچھی تھی کہ بچے کی واقعی ایسی تربیت کریں، انہوں نے ایسی تربیت کی۔ ایسا برا ماحول تھا اس وقت، یہودی علماء کا لباس پہن کر مسجدوں میں امامت کرنے کے لیے بھی آ گئے تھے، کون پہچانے گا ان کو؟ ایسا جاسوسی کا نظام تھا، ایسے خطرناک حالات تھے۔ ایسے میں صلاح الدین ایوبی نے سب حق اور باطل کو الگ کرتے ہوئے اور الحمدللہ اپنی فوج لے کر
بیت المقدس کو فتح کر دیا، اور والدین کی شادی سے پہلے جو آرزویں اور تمنائیں اور دعائیں تھیں اللہ تعالیٰ پوری کر دیا. سبحان اللہ. تو بچوں کی تربیت کا تعلق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ شادی سے شروع ہو جاتا ہے. شادی کے بعد بھی بچوں کی تربیت اور بڑھ جاتی ہے ذمہ داری. اللہ رب العالمین سے اب دعا شروع کرنا ہے. سب کو صرف بچوں کی فکر رہتی ہے، اچھوں کی نہیں رہتی ہے نا. بچے ہونا بچے ہونا بچے ہونا، کیا کریں گے اگر اچھے نہ ہوں تو؟ حضرت خضر ہوتے تو سب کے گردن موڑ موڑ کے پھینک دیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا اس بچے کو مار دو. مار دیے. کیوں مارے؟ حضرت خضر بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہوا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. کہا کہ یہ ماں باپ اس بچے کے لاڑ و پیار میں اس قدر ڈوب گئے ہیں کہ اس بچے کی محبت میں یہ والدین کافر بن جائیں گے. اللہ اکبر. دیکھو بچوں کی اچھی تربیت کرو. بچوں کی تربیت نہیں کریں گے یہ بچے اپنے لاڑ و پیار سے ماں باپ کو کافر بنا دے سکتے ہیں. اگر آپ ان کو نہیں بنائیں گے تو وہ آپ کو بگاڑ دیں گے. اس لیے ہم اس بچے کو تو ختم کر دیے، مگر چونکہ والدین متقی تھے اس لیے ایک نیک صالح لڑکا ان کو عطا کر دیے. تو بچوں کی تربیت کرنا ہے، بچپن ہی سے کرنا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے بھی دعا کرنا ہے. اچھے بچوں کے لیے پہلے دعا کریں. ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کریں؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک و صالح اولاد عطا کر. ابراہیم علیہ السلام دعا کریں. یہ دعا کرنا ہے. صرف بچے دے نہیں، اچھے نیک اور صالح بچہ عطا کر. حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرے. کیا دعا کرے؟ وَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ ولی دے دے مجھے، تیری جانب سے ایک ولی کو میرے لیے عطا کر دے. اللہ اکبر. کیا دعائیں ہیں بچوں کے لیے. انبیاء کیسی اچھی اچھی دعائیں کی ہیں. تو نیک اور صالح تربیت کے لیے ماں باپ اور خاص طور پر ماں بچپن ہی سے بچوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ خوب دعائیں کرنا ہے. انشاءاللہ اچھے بچے ہوں گے. اور اللہ رب العالمین اگر کسی کو لڑکا یا لڑکی سے نوازے، وہ حاملہ بھی ہو جائے، وہیں سے بچوں کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. دیکھو کہاں سے آ رہی ہے تربیت. یعنی جب میاں بیوی ایک دوسرے سے قریب ہوں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائے ہیں. نوجوانوں کو، شادی شدہ لوگوں کو بھی یہ دعا یاد ہونا چاہیے، مرد و خواتین کو. بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اچھی دعا ہے. اے اللہ ہم کو اور ہماری اولاد کو تو شیطان سے بچا لے. جب یہ دعا پڑھیں گے اور اس کے بعد جو اولاد ہوگی لم یضرہ الشیطان، شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. کہاں سے بچوں کی تربیت کا لحاظ رکھا گیا اسلام میں. اللہ اکبر. اس لیے اور جو بچوں کی تربیت کرنے والی ماں ہے اس کے شیطان کو بھی اتارنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شادی کے بعد ان کے بال آہستہ سے پکڑو، سامنے کے پیشانی کے بال. اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتها علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتها علیہ. اے اللہ اس خاتون کی بھلائی کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس کے شر سے میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں. ایک اچھا دعاؤں سے بھرا ہوا ماحول تیار ہو جاتا ہے. بچوں کی تربیت کے لیے سارا اہتمام کرنا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں بچے ذرا زیادہ شرارت کریں، باپ کو جواب دیں، ماں کو گالی دیں، لے جا کر مدرسے میں ڈالیں تو ہو جاتی تربیت، سمجھ لیے ہیں. الحمدللہ پھر بھی مدرسے کا احسان ہے، کچھ ہو جاتی ہے تربیت. لیکن ماں باپ کی ذمہ داری مدرسوں سے بھی پہلے ہے. ماں ہی اصل مدرسہ ہے. سب سے پہلا مدرسہ کون ہے؟ ماں ہے. ماں الام مدرسۃ ان اعددتها اعددت شعبا طیب العراق. ماں ایک ایسا مدرسہ ہے، ایسا مدرسہ ہے، اگر ماں اچھی رہے
تو اس مدرسے سے پاک و صاف اور پاکیزہ اور سنجیدہ اور اخلاق کے مالک نسلیں تیار ہو جائیں گی. نسلوں کو نکالنے والی، نسلوں کو فارغ کرنے والی وہ ہوتی ہے ماں، جس کے گود سے، جس ماں کے مدرسے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فارغ ہوئے. اللہ اکبر. کس نے تربیت کیا عیسیٰ علیہ السلام کی؟ ماں نے. وہ پہلا مدرسہ ہے. اسی ماں کی تربیت سے موسیٰ علیہ السلام پروان چڑھے. وقالت لأمه قصیہ فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. یہ ماں، یہ بہن، یہی تو ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کرے. وقالت لأخته قصیہ، ماں نے اپنی بہن سے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، جاؤ دیکھو موسیٰ کی حالت کیا ہو رہی ہے. اسی مدرسے سے فارغ ہوئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. اسی حلیمہ سعدیہ کے گود میں تربیت لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. اسی گود سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے. ان کی ماں کی دعائیں، تاریخ میں بتلایا جاتا ہے کہ امام بخاری جب پیدا ہوئے تو ان کی بینائی چلے گئی. ماں کی بڑی آرزویں، بڑی امیدیں تھیں کہ وقت کے بڑے عالم محدث فقیہ بنیں گے. اندھا پیدا ہوا ہے، بچہ اندھا نظر آ رہا ہے، کیا کرے؟ دعا کرے. دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی بینائی لوٹا دیا. اللہ اکبر. اسی ماں کی گود سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ جنم لیے. تو بچوں کی تربیت میں اصل میں سب سے بڑا کردار کس کا ہے؟ ماں کا ہے. ماں کا. ماں اچھی تو انشاءاللہ اس کے بچے بھی اچھے ہوں گے، اچھی تربیت کرے گی. بچپن ہی سے اچھی تربیت کرنا ہے. حاملہ ہو تو اسی وقت سے اچھی اچھی آرزویں، امیدیں، نیتیں، منتیں، سماجتیں شروع کر لینا ہے. نیک خاتون جو اچھے بچوں کی تربیت اور اچھے بچوں کو جنم دینا چاہتی ہے وہ ایسا ہی کرتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کردار پیش کیا ہے قیامت تک آنے والے خواتین کے لیے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم. حضرت مریم کی والدہ حنا جب حاملہ ہوئی، عمران کی بیوی، تو انہوں نے اسی وقت نظر مان لیا کہ میں میرے بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے، دین کے لیے وقف کر دوں گی انشاءاللہ. ایسی آرزویں، ایسی امیدیں لگائے رکھنا چاہیے. بچے ہوں تو دیندار بنانے کا جذبہ رکھیں. ابھی سے ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، لکھ پتی بنائیں گے، کروڑ پتی بنائیں گے، ایسا بنائیں گے، ویسا بنائیں گے. ایسی آرزویں لوگوں کی، ایسی آرزویں نہیں. ہرگز ویسی آرزویں نہیں کرنا، ایسی آرزویں نہیں کرنا. ایک شخص آب و تاب اور شان و شوکت کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا. ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی. اب کسی کی ماں کا دل بولتا نا میرا بچہ بھی اتنا بڑا مالدار بننا، اتنا شاندار بننا. وہ بولے لے اللہ اللہ میرے بچے کو ایسا بنا دے. بولی بچہ ماں کا سینہ چھوڑ کر کہتا ہے. دیکھو کتنا عجیب واقعہ ہے. اس لیے مائیں مالداروں کو دیکھ کر نیتیں بری نہ کرو. وہ مال کتنے لوگوں کو دفن کر کے، کتنوں کا جنازہ نکال کے، کتنوں کو مار کے، کتنوں پر ظلم کر کے کمائے ہوں گے اللہ جانے. وہ بچہ ماں کا سینہ چھوڑ کر بولتا ہے اللہم لا تجعلنی مثل الا اللہ، تو مجھے میری ماں جیسا بولی ویسا، یہ بچہ میں ہوں لیکن مجھے ایسا نہ بنا. یہ جو بڑا مالدار گھوڑے پہ جا رہا ہے اللہ مجھے ایسا مت بنا. اللہ اکبر. کیا عجیب واقعہ ہے. ہم سمجھتے ہیں میرا بچہ ایسا بننا، میرا بچہ ایسا بننا، میرا بچہ ایسا بننا. بچہ سینہ چھوڑ کیا بولا؟ اللہ مجھے ایسا نہ بنا. سبحان اللہ. اسی لیے بچوں کے لیے کیا دعا کرنا ہے؟ آپ اچھی دعائیں کرو. آپ یہ دعائیں کرو کہ اللہ میرے بچے کو نیک بنا، صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. قرآن میں دعائیں سکھا گئے. اگر کسی شخصیت کا نام لینا ہے تو دو قسم کے لوگ ہیں. ایک ہے انبیاء کی جماعت اور دوسری ہے صحابہ کی جماعت. ان کا نام لو بس، کیونکہ ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ گواہی دے دیا ہے کہ وہ دونوں کے دونوں کون ہیں؟ جنتی لوگ ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وقل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہ خیر مما یشرکون. یہ دونوں آیتوں میں، پہلی آیت میں نبیوں کا نام ہے، دوسری آیت میں صحابہ کا نام ہے. یہ دونوں کو اللہ رب العالمین چن لیا ہے پوری دنیا میں. اگر آپ کو کسی کا نام لے کر اپنے بچے کے لیے دعا کرنا ہے تو بولو اے اللہ میرے بچے کو ابو بکر جیسا بنا، عمر جیسا بنا، عثمان و علی جیسا بنا. ایسی دعائیں کرو. یہ دنیا دار لوگوں کو دیکھ کر اپنے بچوں کے بارے میں ایسی آرزویں نہ کرو. آپ نہیں جانتے کہ یہ لوگ کیسے آگے بڑھے ہیں، کیا ہے ان کے پیچھے، اللہ بہتر جانتا ہے. اور جب بچے جنم لیں تو دیکھیے کتنا بڑا اثر ہوتا ہے ماں باپ کا. تربیت میں اصل ماں باپ کا بہت بڑا حصہ ہے، اور باپ سے بھی بڑھ کر ماں کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اور ایک روایت میں سنا میں او یشرکانہ. بچے کو اللہ تعالیٰ فطرت پر، توحید پر پیدا کرتا ہے، لیکن والدین کیا کرتے ہیں؟ اسے والدین یہودی بنا دیتے، اسے والدین نصرانی بنا دیتے، والدین اسے مجوسی بنا دیتے، والدین اسے مشرک بنا دیتے. جیسے والدین ہیں ان کی جیسی تربیت ہوتی ہے اسی حساب سے وہ پروان چڑھنے لگتا ہے، ویسا ہی بن جاتا ہے بچہ. صحیح تربیت دینا ہے بچوں کی. تھوڑا بھی ماں باپ بچوں کی تربیت میں غلطی کرے ضرور اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے، ضرور پڑتا ہے. والدین بناتے ویسے، پھر بعد میں روتے بچہ بگڑ گیا، ہاتھ سے نکل گیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. اس کو بنائے کون ویسا؟ والدین کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ جب دیا تو فطرت پر دیا تھا. اس کو نہ گٹکے کھانے کی عادت تھی، نہ شراب پینے کی عادت تھی، نہ بیڑیاں مارنے کی عادت تھی، نہ کوئی برائی تھی، کچھ بھی نہیں. بلکہ اتنا صاف ستھرا تھا، نہ کالا نشان تھا، نہ لال نشان تھا، نہ دھاگا تھا، نہ پلیتے تھے، نہ ڈوریاں تھے، نہ تعویذاں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. دیکھیں بچہ پیدا ہوا جب کیسا رہتا، ایک دم سالڈ صاف ستھرا بچہ تھا. لیکن ماں باپ اس کی تربیت ایسے غلط کرتے ہیں، مشرک ہیں، سیدھا درگاہوں پر لے جا کے چکرہ مارتے رہتے اس کے. ذرا کیا بھی اس پر اثر ہو گیا اور زکام نزلہ بخار کا، فوراً باباؤں کے پاس لے جا کے تعویذیں پلیتے ڈال دیتے، مشرک بنا دیتے ہیں. اللہ اکبر. جگہ جگہ جادوگروں کے پاس، سادھوؤں کے پاس اس کو لے لے کے پھرتے ہیں. ایسا بنا دیتے ہیں گنیش کا بچہ دکھتا ویسا کر دیتے ہیں، ادھر کالا ادھر پیلا، ادھر یہ ادھر کیا کیا لگا دیتے ہیں بچے کو. جا کے لوگ بولنے پر بھی مانتے نہیں، سنتے بھی نہیں باتیں. یہ حقیقت ہے کہ بچوں کو نظر لگتی ہے، جلدی لگتی ہے، کوئی اس میں شک کی بات نہیں. العین حق. لیکن آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی اچھی باتیں سکھا دیے ہیں. سورۃ الفاتحہ اتنا بڑا سورہ ہے، سبحان اللہ، ہر ایک کو یاد ہے. شفا ہے، شفا، اس کا نام ہی شفا ہے، بیماریوں سے شفا. سورہ فاتحہ پڑھ کے کسے سورہ فاتحہ نہیں آتا؟ کون سی ماں کو نہیں آتا؟ کون سے باپ کو نہیں آتا سورہ فاتحہ؟ سورہ فاتحہ پڑھ دیا. سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی. یہ سب کیا ہے؟ چھوٹی باتیں ہیں، سب کو معلوم ہے. لیکن جو چیزیں آتی ہیں وہ بھی پڑھ کے بچوں پر دم نہیں کرتے، اس کو کانگیاں لے جانا. اب وہ ملا بھی دیکھ لیتا، مولوی صاحب بھی دیکھ لیتا، اچھا زبردست بکرا ہے، اچھا کیسے بھی چھلنا، کیسے بھی کھانا، ایسے بول کے اب اس کے حساب سے ریڑا لگا کے بھیجتے رہتے. ایسا نہیں، آپ خود پڑھنا دعا، آپ کی بھی تربیت ہوگی. ماں خود پڑھنا انشاءاللہ. بس یہ چھوٹے صورتیں ہیں، دعائیں ہیں ابھی بہت ساری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو بلا کر دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے اور کہتے دیکھو بیٹا میں تم کو وہ دعا پڑھ کے دم کرتا ہوں جو دعا تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کو دعا پڑھتے تھے، وہ دعا میں تم کو پڑھتا ہوں، اور تم بھی اپنے بچوں کو دعا پڑھو.
اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. بس یہ دعا پڑھو. یہ دعا میں کیا معنی ہے معلوم ہے؟ میں اللہ کے تمام کلمات سے اللہ کی پناہ میں بچوں کو دے رہا ہوں. من شر کل شیطان وہامہ، شیطان اور شیطان کی کھوپڑی، شیطان کی طرف سے آنے والے جادو منتر سب سے پناہ. اللہ اکبر. اور ہر قسم کی بری نظر سے پناہ. آپ یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ بڑے سے بڑا جادو منتر اور اسی طریقے سے نظر سب نکل جائے گا انشاءاللہ. چھوٹی دعا ہے، یاد کر لو، یا کم سے کم جو سورہ نمازوں میں پڑھتے وہی پڑھ کے دم کر دو. پڑھنا چاہیے بچوں پر. بچوں کو بہت جلدی نظر لگتی ہے، بہت جلد شیطان کا حملہ ان کے اوپر ہوتا ہے. بچوں کے اندر جلدی داخل ہوتا ہے شیطان. ہم نہیں سمجھ سکتے اس بات کو. بچہ رو رہا پریشان ہوتے ہیں. نہیں، روتا ہے، اس کو نظر لگتی ہے، جنات ستاتے ہیں، شیاطین ستاتے ہیں. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام ہو جائے کفوا صبیانکم، بچوں کو گھر میں روک لو. شیطانوں کے پھرنے کا وقت ہے، شام کا وقت. چھوڑ ڈالتے لنگے تھلنگے بچوں کو. بعض مسلم ایریوں میں تو بچوں کو کپڑے بھی نہیں پہناتے، لنگے بچے نکل جاتے ہیں. شیطان کا اثر ہو گیا تو کیا کریں گے بولو؟ ہمارے ہی اس کرنول ڈسٹرکٹ کا ایک پرانا واقعہ آپ لوگ نہیں جانتے، یا کوئی بوڑھے کوئی جانتے ہو تو جانتے ہوں گے. ایک امام صاحب تھے مسجد کے. مغرب کی نماز میں وہ مسجد میں آئے. ان کی چھوٹی کمسن بچی گھر سے ابو ابو کہہ کر مسجد میں داخل ہوئی. پوری مادرزاد ننگی تھی، چھوٹی بچی. جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئی چیخ مار کر اسی وقت دم توڑ دی، مر گئی بچی. کیا ہوا بولو؟ شیطان کا اثر، جن کی بری نظر. ایسا ہوتا ہے. بچوں کی جو تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ویسی تربیت کرنا ہے. دعائیں پڑھ پڑھ کر دم کرنا ان پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے بیٹھے، دوڑے بچی ایسے ہاتھ ماری، آپ پکڑ لیا ہاتھ. ایک بدو آیا، اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں اللہ کی قسم یہ دو ہاتھ تمہاری نظر میں انسانوں کے ہاتھ دکھ رہے ہیں، لیکن یہ شیطان کا ہاتھ ہے جو میرے ہاتھ میں جکڑا ہوا ہے. گھس کے آتا تھا شیطان بچوں کے اندر، ان کی رگوں میں داخل ہو جاتا اور فوراً آ کر اپنے لیے اس کھانے کو حلال کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ باتیں ہیں، حقیقت ہے. یہ سب چیزیں یہ جانتے نہیں، فوراً اپنا پیسہ برباد کرتے اور بچوں کو درگاہ اور مزاروں کا چکر کاٹتے ہوئے پھرتے ہیں. ہرگز نہیں کرنا اسے. ہاں اگر کوئی واقعی جسمانی کوئی بیماری ہے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں، الحمدللہ کوئی بات نہیں ہے، جائز علاج کر سکتے ہیں. لیکن ناجائز علاج کوئی نہیں کرنا ہے. جائز علاج ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور کوئی دوائی استعمال کرے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور یہ جو تعویذ پلیتے گنڈے اور بچے دانت بول کر ایک تارا ڈال دیتے ہیں ان کے گلے میں، وہ کہیں بھی ڈالتے سمجھ میں نہیں آیا مجھے آج تک. ہر ایک کے گلے میں ہے وہ. جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا اس کے گلے میں وہ چھوٹا سا ایک چاندی کا اتنا تارا ڈال دیتے. سسرال گئے تو پورے بچے کیا سے کیا بن کے آ جاتے معلوم نہیں. اتنی محبت ہے، وہ میاں ہے ویسی، نانی کی، خالہ کی، سب کی میاں. وہ میاں میں بچے کو کیا سے کیا بناتے رہتے اللہ جانے. اور جگہ جگہ اس کو کالے 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 نشان لگاتے ہیں، کبھی تالو میں، کبھی تلوے میں، کبھی گال میں، کبھی ہتھیلی میں. سب ضرورت نہیں. دعا پڑھو انشاءاللہ. انشاءاللہ دعا پڑھیں گے تو اس کا اثر ہوگا. بعض لوگ بولیں کہ ایسا کالا نشان لگانے سے نظر سے بچیں گے بول کر، لیکن اس سے بھی بہتر چیز ہمارے پاس موجود ہے نا. وہ کیا ہے؟ دعا ہے. سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس. انشاءاللہ یہ دعائیں ہی ہمارے بچوں کے لیے کیا ہو جائیں گی؟ کافی ہو جائیں گی. نظر توڑ کے لیے کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. نظر توڑ کے لیے دعا کافی ہے، سورہ کافی ہیں. بڑی سے بڑی نظریں انشاءاللہ اس سے رک جائیں گی. اللہ تعالیٰ بچا لے گا ہمارے بچوں کو. بچے ہوں تو بچوں کی تربیت میں پیدائش کے بعد کچھ نومولود کے احکامات ہیں. سرسری طور پر میں بتا دیتا ہوں. جیسے ہی بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا چاہیے. عقیقے میں بھی بہت سارے لوگ پیچھے ہیں. عقیقہ بولے تو ایک بڑا فنکشن نہیں. لڑکا ہو تو 2 بکرے، لڑکی ہو تو 1 بکرا ہوتا ہے، اس کو تو عقیقہ بولتے. ذبح کرنا جیسے بقرعید میں ذبح کر کے گوشت تقسیم کرتے اتنا کر دینا ہے. اب وہ نہیں کرتے. اب سے جمع کے وہ آنا، انو آنا، انو آنا، ان سب آئے تک یہاں بچے کی حالت کیا ہو جانا. یہ عقیقہ کر دیں گے تو یہ بلائیں مصیبتیں سب چلے جائیں گی.
کل غلام مرتہن بعقیقتہ یعق عنہ یوم صابعہ ویسمى ویحلق ویماط عنہ الاذى. اللہ اکبر. تو بعض روایتوں میں یہ بات ہے کہ 7ویں دن بچے کے سر پر اس طرح لگاؤ, حلق کرو, مڈاؤ اس کے بال, اور ان بالوں کو سونے یا چاندی کے عوض تول کر صدقہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ سب کام ہے, اس سے خیر و برکت آتی زندگی میں. یہ تکلیف دہ چیزیں ہیں, ان تکلیفوں کو ہٹاؤ بچے سے. وَيُمَاطُ عَنْهُ الْأَذَى, تکلیف اس سے ہٹانا چاہیے, نہیں ہٹاتے, وہ گندے بال یوں رہتے ہیں اور ایسا ہی بال بڑھتے جاتے ہیں. یا پھر اگر کاٹتے بھی دیتے بھی ہیں تو عقیقہ نہیں کرتے. پھر کب کرتے عقیقہ؟ عقیقہ کب کرتے معلوم ہے؟ او بچہ بڑا ہو جانا, باپ کو فل کمائی آ جانا, اس کے بعد باپ ایک بڑا اچھا گھر بنانا, سب کو دعوت دے کے جب عقیقہ کرتا. وہ عقیقے کا ٹائم ہے. اصل میں پالیسی ہے یہ. بدعتی لوگ, کافر لوگ ٹھنڈک بول کر کرتے, جنہ شیطانوں کو خوش کرنے. اب اہل حدیث بن گئے, اب ٹھنڈک تو نہیں کر سکتے بھائی, کیا کرنا, عقیقہ بول کر مار دیے وہاں. ایسے دغلے کام نہیں کرنا ہے. عقیقہ 7ویں دن کرنا ہے, 7ویں دن اس کرنا. 7ویں دن حیثیت نہیں ہے. چلو علماء کرام کچھ اجازت اور بتائے ہیں بعض روایتوں سے, 14ویں دن کریں, 21ویں دن کریں, کوئی بات نہیں. اگر ڈیلیوری نارمل نہیں ہوئی ہے, پریشانی ہے, ہاسپٹل میں ہے, بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں, سب مسائل رہتے ہیں. لیکن 7 بھی گئے, 14 بھی گئے, 21 بھی گئے, اب گھر بنا تو عقیقہ ہوتا. یہ کیا ہے؟ اب بچی کے لیے کیا کرنا ہے؟ بچی کا کب کرتے معلوم عقیقہ؟ وہ بچی بڑی ہوتی, بالغ ہوتی, رشتہ طے ہوتا, صبح میں شادی بولے تو شام میں جوڑے میں عقیقہ آ جاتا, وہاں آگے پڑتا عقیقہ. کہاں کا عقیقہ لا کے کام مار رہے ہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں تم لوگ جو پالیسی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ایسی مکاری یہود و نصارہ کرتے تھے. اللہ نے کہا قل یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. اے اہل کتاب, حق کو باطل سے, باطل کو حق سے کیوں گڑبڑ کر رہے ہو؟ تم کو معلوم ہے کون سا کام کہاں کرنا ہے, پھر بھی کیوں ایسا کر رہے ہو؟ یہ جوڑے کی دعوتیں بدعت ہے, خرافات ہے, رسم و رواج ہے, لڑکیوں کے اوپر ظلم ہے, نہیں کرنا ہے. سب چیزیں, یہ سب حرام چیزیں ہیں, ناجائز چیزیں ہیں, اس سے بچنا ہے. لیکن اس ناجائز کو جائز بنانے کے لیے ایک سنت کو جو بچپن میں ہونا تھا اسے ختم کر کے لاگے یہاں ڈال دیے. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بعض لوگ تب بھی جن کو موقع نہیں ملتا, اب بڈھا بڈھی حج کرنے جاتے. اب حج کرنے گئے تو سوپ کے مٹھائیاں, کپڑے سب لیے رہتے ہیں تحفے, اس واسطے ان کو ایک دعوت بھی دینا ہے. تو کیا کرتے, بڈھا بڈھی بیٹھ کو جب عقیقہ کر لیتے, کیا بولے تو عقیقہ. ایسا حج و عمرے کی بھی کوئی دعوت نہیں ہے, جانے سے پہلے بھی دعوت نہیں, آنے کے بعد بھی دعوت نہیں, عقیقہ جا کے وہاں کرتے. تو عقیقے کے وقت کرنے کی کوشش کریں. اچھے سے اچھا نام رکھیں, عبداللہ, عبد الرحمن, اچھے اچھے نام رکھیں. آج کل لوگوں کا ایک نیا انداز شروع ہو گیا, سب جو لیٹسٹ نامہ رکھنے کے شوقین بن گئے ہیں. یہ اچھے نامہ بولے تو پرانے نامہ ہوں گے, وہ خدیجہ, فاطمہ, عائشہ, بی بی فاطمہ, سب پرانے ہو گئے. لیٹسٹ ہونا کہتے سب کو. یہ کیوں ایسا مزاج بنتے جا رہا ہے؟ صحابہ اور صحابیات کی لسٹ دیکھو, انشاءاللہ اس میں بھی لیٹسٹ ہیں. کئی لیٹسٹ کا مطلب جو لوگ نہیں سنے ہیں نامہ, ویسے نامہ بھی ہیں, ایسا نہیں کہ آپ کو نہیں ملیں گے. لیکن اچھے سے اچھے لوگوں کے نام رکھو نا, نیک لوگوں کے نام رکھو, انشاءاللہ اس کا اثر رہے گا. غلط نامہ رکھ دیتے بعض لوگ, کیا بھی رکھ دیتے, دل میں آیا رکھ دیے, اس کا معنی معلوم نہیں, مطلب معلوم نہیں, کبھی غلط معنی رہتا وہ بھی رکھ ڈالتے. تو نام رکھنا ہے, اچھا نام رکھیں. بچوں کو بچپن سے بھی جو تربیت دیں, ان کی زبان جب کھلے تو سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ ان کی زبان سے نکلے. کیا نکلے زبان سے؟ لا الہ الا اللہ. عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں, مرے تو لا الہ الا اللہ پڑھنا بول کر, پیدا ویسے شروع کرنا ہے لا الہ الا اللہ. پہلا لفظ جو زبان سے نکلے لا الہ الا اللہ نکلے گا تو انشاءاللہ آخری لفظ بھی کیا رہے گا, لا الہ الا اللہ پر انشاءاللہ اللہ وفات دے گا. لیکن یہاں کیا ہے پہلا لفظ؟ یہاں تو گانے بجانے, باوا ماں کو گالیاں دے رہا, اماں گالیاں دے رہی باوا کو, یہ گالیاں وہ گالیاں سنتے, بچوں کی زبان سے پہلا لفظ خالی گالیاں نکلتے رہتے. اب ماں باپ بھی خوش ہوتے رہتے اندر اندر, واہ بچہ مجھے بولنے والا ہو گیا. کیا بولنے والا ہوا؟ گالیاں دینے والا ہو گیا بچہ. نعوذ باللہ. ماں باپ کی تربیت کا غلط اثر دیکھ, ماں باپ کی تربیت کا غلط اثر ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ سے ان کی زبان کھولو, لا الہ الا اللہ وہ پڑھے, بچپن ہی سے عقیدہ بنائیں.
عقیدہ سکھانا بچپن سے. یہ عقیدے کی کلاسز جوانی میں بوڑھے ہو کے سیکھنے کے نہیں ہیں, اصل میں بچپن میں سیکھنے کے ہیں. اللہ سے محبت, اللہ پر توکل, اللہ کی ذات پر یقین, اللہ کو رزاق ماننا, اللہ رب العالمین کو مددگار ماننا, یہ عقیدہ بچپن میں آتا ہے. یہ جو ہمارے صحابہ اتنی بڑی بڑی جو قربانیاں دیے اور ان کی آل اولاد اور تابعین جنہوں نے اسلام کو دنیا کے چپے چپے تک پہنچا دیا, اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان کی مائیں, ان کے گھر کے عورتیں بچپن سے ان کے دلوں میں عقیدہ بٹھاتے تھے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت بچپن میں ڈال دیتے تھے. بچپن میں آپ کو معلوم ہے چھوٹے 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 بچے معاذ اور معوذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار میدان جنگ میں چلے گئے. جیسے ہمارے بچے کرکٹ کھیلنے میدان میں جاتے ہیں نا, یہ کھیلنے وہ کھیلنے, ایسے ویسے گندے کھیلا کھیلنے, بچے چلے گئے میدان جنگ میں. جا کے بڑے سرغنے دشمن ابو جہل کو کاٹ پا گئے. چھوٹے بچے, کون سمجھایا ان کو بتاؤ؟ ان کی ماں, ان کے باپ بچپن میں سب سیکھتے ہیں. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت انس بن مالک کے دل میں آئی وہ کہاں سے آئی؟ ان کی ماں بولی, بیٹا تم جتنا وقت ہو سکے, جہاں تک ہو سکے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہو. میری خدمت کے بارے میں نہیں پوچھتی, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہو, آپ جو بولے سنو, آپ کے ساتھ رہو. 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے. بچپن میں مائیں یہ تربیت دیتی تھی. تو بچپن ہی سے اچھے ماحول میں بچوں کو بھیجنا ہے. ماشاءاللہ اچھا مکتب وغیرہ ہے, یہاں بچوں کو بہت بہتر کر رہے ہیں. ساتھ میں ماں باپ بھی بچپن ہی سے بچوں کو عقیدہ سکھائیں. احفظ اللہ یحفظ کا, احفظ اللہ تجدہ تجاہ کا, اللہ کا لحاظ رکھو, اللہ کے شریعت کا لحاظ رکھو. بچپن میں سکھا رہے ہیں. لقمان علیہ السلام بچپن میں, یا بنیا لا تشرک باللہ, اے میرے لاڈلے مننے دیکھو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا, سب سے بڑا جرم ہے شرک. تو بچپن ہی سے دین کی, نماز کی پابندی کرائیں گے بچوں کی, تو انشاءاللہ وہ بچے آگے کو چل کر واقعی ایک بہت بہترین دنیا میں اچھی نسل قائم ہوگی اور ایک دین کا بہت بڑا کارنامہ انجام ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 واضربوہم علیہا اذا بلغوا 10 فرقوا بین المضاجع. بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو. 10 سال کی عمر میں نماز چھوڑے تو مارو ان کو نماز چھوڑنے پر, اور اس کے بعد ان کے بستروں کو الگ الگ کرو. سونے کے آداب, کھانے کے آداب سب سکھائے ہیں بچپن میں. عمر بن سلمہ کہتے ہیں, کنت فی حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان یدی تطیش فی الصحف, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں پرورش پایا ہوں. بچپنا تھا, ادھر ہاتھ ڈالتا ادھر ہاتھ ڈالتا کھانے میں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا سلیقہ مجھے سکھائے. صرف مارنا, ڈانٹنا, گالے دینا کافی نہیں ہے, اور کافی نہیں, یہ طریقہ ہی صحیح نہیں ہے. تم جتنا زور آواز نکالیں گے بچہ اتنا ہی روڑی بنتا, اتنی زور سے آواز نکالتا, بعد میں وہ نقلی کرتا. جو گالی دیں گے پلٹا کے وہ گالی دینا سیکھے گا نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال خدمت کرے. انس بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بچے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. واللہ ما ضربنی ولا قہرنی, اللہ کی قسم نہ کبھی آپ مجھے ڈانٹے نہ کبھی مارے. کیسی تربیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ. تو ایسی تربیت کرنا چاہیے بچوں کو, کھیلنے کا کودنے کا بھی موقع دینا چاہیے. چھوٹا ننھا بچہ عمیر تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک کے بھائی تھے, یہ آ کے ان سے مذاق کرتے تھے, یا ابا عمیر ما فعل نغیر, اے ابو عمیر تمہارا وہ نغیر کہاں گیا پرندہ. پرندے سے کھلاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو. تو بچوں کو کھلاتے پلاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کبھی کبھی ایسا بن جاتے گویا کہ ایک آپ جو ہے سواری بن گئے ہیں, حسن حسین آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے تھے. اللہ, بچپن ہی سے انگلی پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ جاتے, خطبہ دے رہے تھے, لڑکتے پیروں سے حسن حسین آ گئے, آپ خطبہ چھوڑ کر بچوں کو گود میں لے لیے. آپ نماز میں بیٹھ سجدے میں چلے گئے, حضرت حسن یا حسین آ کر آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے, بچے کا خیال کرتے ہوئے لمبا سجدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سب بچوں کی تربیت کے لیے یہ ماحول بنانا ہے. گھر میں ماں باپ نماز پڑھیں گے, بچے بھی آ کر خود بخود شامل ہو جاتے. ماں باپ ہی گھر میں نماز نہ پڑھے تو بچے کیا نماز پڑھیں گے بتاؤ.
تو ماحول بنائیے. بہت ساری باتیں ہیں, وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے, انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو اس کے بعد والی باتیں بتائیں گے. میں اتنی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو جو یہاں کہی گئی ہیں عمل کرنے کی اس پر توفیق عطا فرمائے, کتاب و سنت کا پابند بنائے. آمین. وصلی اللہ علی رسول الکریم وآخر دعوانا الحمد للہ.